بھائی یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ بے حیائی کو کسی بھی صورت میں پسند نہیں کرتے. اور بے حیائی کسے کہتے ہیں؟ یہ جو آج کل لڑکے لڑکیوں کی دوستیوں کا بہت زیادہ رواج بڑھ گیا, اس پہ روک ٹوک ختم ہو گئی ہے. میرے پاس لڑکے آتے ہیں کہ میری منگیتر ہے, منگنی ہو چکی ہے, میں اس سے پارکوں میں بھی ملتا ہوں, ہر جگہ ملاقات کرتا ہوں, گھر میں بھی آ جاتی ہیں, تو میری امی بتاتی ہیں وہ تمہاری منگیتر آئی ہے, بیٹھ جاؤ بیٹا, کیا ہوتا ہے اس میں. میں کہتا ہوں یار ہمارے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا, لیکن ابا اماں سے چھپ چھپا کے ہوتا تھا, میں نہیں کرتا تھا الحمدللہ, زمانے میں ہوتا تھا, چھپ چھپا کے ہوتا تھا ابا اماں سے, شرم آتی تھی, امی کیا کہیں گی, ابو کیا کہیں گے. اب ماں کو پتا ہے پھر بھی کچھ نہیں کہہ رہی, باپ کو پتا ہے پھر بھی کچھ نہیں کہہ رہا. اتنا ماڈرن ہو گئے آپ, ایسے ماڈرن ہو گئے تو بھائی یہ تو پھر آپ وہیں جا رہے ہو, پھر اولڈ ہاؤس کے لیے تیار ہو جاؤ آپ, کیونکہ ماڈرن کا تو مطلب ہی یہی ہے. وہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں نا, کہ وہ لیاری میں پرانی وقتوں کی بات ہے, تو وہاں جو ہے نا ایک سیاسی لیڈر کوئی کھڑا ہوا تھا, اس نے لیاری والوں کو کہا کہ بھائی ہمیں ووٹ دو. لیاری کی حالت بہت خراب تھی اس وقت, اب بھی بیچارہ لیاری تو ایسا ہی ہے, خراب ہی حالت ہے, اتنی اچھی حالت نہیں, لیکن اس وقت گٹر جگہ جگہ ابل رہے اور گندگی اور کوئی صفائی کا نظام نہیں. تو اس نے کہا کہ مجھے ووٹ دو, میں لیاری کو فرانس بنا دوں گا. پھینگو تو ہوتے ہیں نا سیاسی رہنما, میں لیاری کو کیا بنا دوں گا, فرانس. اب وہ لیاری کے جو مکرانی لوگ تھے انہوں نے کہا اڑے فرانس بن جائے گا یار, نہیں اڑے واہ اڑے کیا بن جائے گا, فرانس بن جائے گا. یعنی عام ملک سے بھی یہ تو بڑا زبردست, فرانس کی انہوں نے فلموں میں دیکھا ہوگا بھی فرانس کیسا ہوتا ہے. تو ووٹ دے دیا, وہ لیاری وہیں ویسے کا ویسے ہی, وہی گٹر ابل رہے ہیں, پانی بھی نہیں ہے, پانی کا جو فارمولا ہے وہی ہائیڈروجن ڈائی, میں ہائیڈروجن پر آکسائڈ کئی دفعہ غلطی سے بول دیتا ہوں, ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ ہے وہ, پر آکسائڈ نہیں ہے. تو وہ لیاری, ہمارے استاذ وہاں امام تھے, انہوں نے یہ واقعہ سنایا. اب وہ لیاری کے لوگ اس سیاسی لیڈر کے پاس پہنچے, یار تو اڑے تم نے تو بولا تھا ہم اس کو فرانس بنائے گا, اڑے تم نے تو بولا تھا ہم اس کو کیا بنائے گا, فرانس بنائے گا. بولا اڑے تم اس کو جو ہے نا فرانس بننا برداشت نہیں کر سکتا ہوں, ہم تو فرانس بنا دے گا لیکن تم لوگ برداشت نہیں کہا. کیوں؟ بولا پھر فرانس میں تو چڑیاں پہن کے لڑکیاں گھومتی ہیں, پھر فرانس تو ایسا ہوتا ہے, تو تم لوگ کیا اس کے لیے تیار ہو جاؤ گے کہ تمہاری مائیں بہنیں معاذ اللہ ایسا بیہودہ لباس پہن کے گھومیں. انہوں نے کہا نہیں اڑے یہ تو ہم برداشت نہیں کریں. بولے پھر فرانس نہیں بن سکتا یہ, جاؤ. خالی گٹر صاف ہونے سے تھوڑی فرانس بن جائے گا, تو فرانس پورا بنے گا. پھر ہم نے تو وعدہ کیا تھا پورا, یا تو پورا فرانس بنائے گا یا بالکل بھی نہیں بنائے گا. یا تو فرانس بنے گا تو کیا بنے گا, پورا فرانس بنے گا, نہیں بنے گا تو بالکل ہی نہیں بنے گا. خالی گٹر مٹر صاف کر دے, آدھا فرانس بنے آدھا نہیں, ہے تو کون سا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ مغربی کلچر کو اڈاپٹ کر رہے ہیں نا, یہ کلچر آپ کے گلے بڑھ جائے گا, کیونکہ اس کلچر میں صرف ماڈرنزم نہیں ہے, اس میں پھر اولڈ ہاؤس بھی, یہ پرانے زمانے کے لوگ ہوتے تھے جو ابا اماں کو گھر میں رکھتے تھے. میں اکثر ایک خاتون کا واقعہ سناتا ہوں کہ میرے میاں کی معاذ اللہ اتنی دوستیاں اور ایسے لڑکیوں سے گپیں, اور یہ میں تنگ آ گئی ہوں. میں نے کہا جب آپ کی شادی ہو رہی تھی تو اس وقت آپ کے لیے تبلیغ والوں کے رشتے بھی آئے ہوں گے, داڑھی والے کے رشتے بھی آئے ہوں گے. اس نے کہا ہاں آئے. میں نے کہا آپ نے سوچا ہوگا ملاؤں سے نہیں کرنی, یہی بولا ہوگا نا, مجھے چاہیے ماڈرن سینما گھر میں لے کے جائے, فلمیں دکھائے, اور جہاں بولوں جائے, آزاد زندگی ہو. وہ ایک خواتین نے سوچا ہوتا ہے, بازاروں میں گھمائے گا, کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی, میں جس سے چاہوں گی مسکرا کے بات کروں گی. مولوی لوگ تو مشہور جو مولویوں کے بارے میں کیا ہوا ہے, یہ تو یوں بھی کر لیا تو پوچھیں گے بھائی وہ اس کو کیوں دیکھ رہی تھی, وہ کیا لگتا ہے تمہارا, بھائی تو اتنے سختیاں, موبائل بھی چیک کریں گے اور پتہ نہیں کیا کیا. تو حالانکہ اتنا نہیں ہے, کوئی چیک ویک کوئی نہیں کرتا موبائل. تو یہ ایک تصور ہے. تو میں نے کہا دیکھیں اب وہ جیسے اس نے آپ کو آزادی دی ہے, وہ اپنے فرینڈس کو آپ سے ملواتا ہے, تو اپنے دوستوں کی گرل فرینڈ سے بھی وہ ملے گا. جیسے وہ اتنا براڈ مائنڈیڈ ہے کہ وہ اپنے فرینڈس کو آپ سے ملواتا ہے نا, اور شک نہیں کرتا اپنے دوستوں پہ. اس کو پتا ہے میرے دوست بہت نیک ہیں, ایکچولی براڈ مائنڈیڈ ہیں, وہ میری وائف سے جب ملیں گے تو بہن سمجھ کے ملیں گے. ٹھیک ہے اچھے بھی ہوتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط نظریے ڈالتے ہیں, لیکن شریعت نے 2-4 غلط کی وجہ سے 10 اچھوں پر بھی پابندی لگائی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نئی عورتوں کو دیکھو, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو بھی دیکھ رہا ہے غلط دیکھ رہا ہے, یہ بدگمانی جائز نہیں ہے. اسی طرح ہم یہ جب کہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو سب سے پردہ کراؤ, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو بھی آپ کی بیوی بیٹی پر نظر ڈالے گا گندی نگاہیں ڈالے گا. ہر آدمی برا نہیں ہوتا,
دو وجہ سے منع کیا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ برا نہیں ہے لیکن برائی کا خیال آ سکتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر نہیں بھی آیا تو یہ چیک کیسے کرو گے کہ اس کو نہیں آ رہا اور اس سے پابندی لگاؤ, اس سے نہیں لگاؤ. تو وہ بولے گا یار اس سے پردہ نہیں کراتے اپنی بیوی کو, اور مجھ سے جناب میں غلط آدمی ہوں کیا. ایک خاتون نے پردہ کر لیا اپنے شوہر کے ایک بھائی سے پردہ کیا, دوسرے بھائی سے نہیں کیا. اب ظاہر ہے جس سے پردہ کیا وہ برا سکے, میں کیا گندی نگاہیں ڈالتا ہوں. تو پردہ کرے گی تو سب سے کرے گی, نہیں کرے گی تو کسی سے بھی نہیں کرے گی. تو اس لیے شریعت نے کہا بھائی سب سے کرو. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب غلطی نگاہیں ڈالتے ہیں اور ساری دنیا غلط ہو گئی ہے. لوگ پھر مولویوں پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ بھائی یہ پتہ نہیں انہوں نے کیا بنا لیا ہے کہ وہ جو بھی نظر ڈالے گا تو وہ نظر جھکا دے اور غلط ہے. بھائی اس لیے کہ برائی سے بچنے کے لیے جو ہے نا 1% چانس بھی ہوتا ہے. ایک آدمی کا بھی برائی کا خیال ہوتا ہے تو 99 کو روکنا پڑتا ہے. تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ نے براڈ مائنڈڈ بندے سے شادی کی ہے اور وہ کھلے ذہن کا آدمی ہے, جیسے وہ اپنے دوستوں کو آپ سے ملائے گا تو اپنے دوستوں کی بیویوں سے بھی ملے گا اور اپنے دوستوں کی فرینڈ سے بھی ملے گا وہ. اور جب ملے گا تو آنکھ مٹکا سمجھتے ہیں جو ہوتا ہے ایسے موقع, آنکھ مٹکا بھی ہوگا. اور آنکھ مٹکا جب ہوگا تو براڈ مائنڈ آدمی کہتا ہے بھائی ہو گیا تو کیا ہے, مجھے تھوڑا سا آنکھ مٹکا ہو گیا, پسند آ گئی, کسی کی تعریف کر دی تو کیا ہے. تو اگر بیوی کو جلن ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں, جلن ہو گئی تو کیا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, تو ساری چیزیں ٹھیک ہے. وہ براڈ مائنڈ کا مطلب بالکل ہر چیز سیٹ ہے, سب ٹھیک ہو رہا ہے معاشرے میں, لائف کو انجوائے کرو. تو میں نے کہا کرو انجوائے. میں نے کہا آپ خاتون آپ لائف کو کیا کریں, انجوائے کریں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو والدین اپنی اولادوں کو ماڈرن بنا رہے ہیں ضرورت سے زیادہ, تو سوچ لیں کہ ہمارا فیوچر, بولو بھائی, اچھا نہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے والدین نے ہمیں ماڈرن نہیں بنایا, تعلیم دی اچھی, ایسے اسکولوں میں دی جہاں کو ایجوکیشن نہیں تھی, ورنہ ہمارے بھی آنکھ مٹکے ہی چلتے رہتے. آنکھ مٹکوں سے نکلتے تو پھر مدرسے میں آتے نا. جب لڑکے لڑکیوں کو اکٹھے بٹھا دو گے تو یاد رکھو لڑکے لڑکی کلاس فیلو بعد میں ہوتے ہیں, لڑکا لڑکی پہلے ہوتے ہیں. وہ نہیں آ رہی بات سمجھ. ہر مرد پہلے ہوگا اور ہر عورت پہلے, بعد میں وہ جو کچھ بھی ہے تو ہے, بعد میں ہے وہ جو کچھ. تو یہ جب ماحول بنے گا تو آپ اس کو کچھ بھی نام دے دو, معاشرے میں اصلاح کے بجائے فساد پھیلے گا. اسکولوں کا آپ کو میں حال بتا دوں, کو ایجوکیشن کالجز ہیں اور اسکولز ہیں. آپ کبھی کسی پروفیسر سے جا کے پوچھیں, اگر کوئی آپ پروفیسر بن جائیں کسی یونیورسٹی میں یا کسی ایسے کالج میں جہاں کو ایجوکیشن ہو, کھلا ڈلا ماحول ہو, پھر آپ ایک کمرہ بنائیں جس میں آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ اعلان کریں کہ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہوں گی میں اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا, کاؤنسلنگ کروں گا, آپ کی مشورے دوں گا. پھر آپ چیک کریں کہ پریشانیاں کیا آتی ہیں زیادہ. آپ اگر مجھے کہیں نا کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں, تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. زیادہ تر کیسز آپ کے پاس پتہ ہے کیا آئیں گے, یہ نہیں آئیں گے کہ سر میرے فزکس میں نمبر بہت کم آ رہے ہیں, دعا کریں میرے نمبر زیادہ ہو جائیں. زیادہ تر ہوں گے سر مجھے اس لڑکی سے عشق ہو گیا ہے, میرے دماغ میں وہ بس گئی ہے. لڑکیاں آئیں گی مجھے اس لڑکے سے عشق ہو گیا ہے. یہ اچھے گھروں کی باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے, ان کی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوگا. وہ اپنے والدین کے سامنے نہیں بتاتے, لیکن وہ اپنے جو ٹیچر جس سے بے تکلف ہوتے ہیں نا اس سے وہ شیئر کر لیتے ہیں اپنا غم. یہی, اور پھر وہ ذہنی مریض بن رہا ہے, ڈپریشن کا مریض بن رہا ہے. گھر میں ابا کو بتا نہیں سکتا کیونکہ پتا ہے ابا کو بتایا تو ابا ایک رکھ کے کیا لگائیں گے, ایک لگائیں گے ٹھیک ٹھاک طریقے سے رکھ کے اسے. اور اس کو پتا ہے نکاح کا کوئی چانس فی الحال, لڑکی اپنے گھر میں بتائے گی تو اماں کہیں گی میں نے تو لڑکے سلیکٹ کرنے کے لیے تھوڑی بھیجا تھا. ٹھیک ہے اگر دوستی یاری ہو رہی ہے, دوستی یاری کی حد تک ٹھیک ہے, شادی وادی کی بات نہیں کرو, تو وہ لگائے گی ایک کھینچ کے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. پھر ماں باپ فون کرتے ہیں ہمارے بچے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, عجیب سا ہوتا جا رہا ہے جب سے یونیورسٹی جا رہا ہے, عجیب وہمی سا ہو گیا ہے, ایک دم بیٹھے بیٹھے یوں ہل جاتا ہے. ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ حضرت ہمارے بیٹے پر کسی نے کچھ کر دیا. میں نے کہا کیا ہو کیا رہا ہے, کہہ رہے بیٹھے بیٹھے نا یوں کر کے ہلتا ہے وہ. یہ کیسز ہیں. کہہ رہے وہ حضرت فلاں کے پاس لے گیا, اس نے بھی بتایا جن ہے, فلاں کے پاس اس نے بتایا جادو ہے, فلاں کے پاس. میں نے کہا بھائی یہ جو اندر سے سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, اندر سے سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, آؤٹ ہو گئی, ذہنی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہے. تو یہی ہے. تو الگ الگ رہتے یہ سارے خراب نہیں ہوتے. مصیبت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی میں بھی تو کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوں, مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کو نہیں ہوا, بہت سو کو ہو رہا ہے.
میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی کو ہو جاتا ہے سب کچھ, یا ہر لڑکی معاذ اللہ وہ انوالو ہو جاتی ہے, میں کب کہہ رہا ہوں, بہت ساری خواتین نکلتی ہیں کچھ نہیں ہوتا ان کو, لیکن بہت سے کسی بھی برائی میں سارے کبھی بھی انوالو نہیں ہوتے, یاد رکھو. ایسے تو گورے بھی بہت سے شراب نہیں پیتے, اتنا برا ماحول ہے, مگر آپ کو امریکہ میں کثرت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو شراب نہیں پیتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شراب کی کھلے عام اجازت جو گورنمنٹ نے دی ہے وہ صحیح دی ہوئی ہے, کیونکہ بہت سے نہیں پی رہے. تو بھائی اس دینے کی وجہ سے, اجازت دینے کی وجہ سے پینے والے زیادہ ہو گئے ہیں, بچنے والے تھوڑے رہ گئے ہیں. اگر گورنمنٹ پابندی لگا دیتی تو کوئی بھی نہیں پیتا. ہمیں سارے سب کی اصلاح کی فکر کرنی ہے. میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو دیکھو بھائی, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صاف طور پہ فرما رہے ہیں کہ اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتے. اب میں چند پوائنٹ کی باتیں آپ سے کہہ کے جو بیان کا خلاصہ ہے وہ سمیٹ رہا ہوں. دیکھو اس بے حیائی کے دنیا کے بھی نقصانات ہیں اور آخرت کے بھی. جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ